السلام علیکم پیرانارمل مسٹریز کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ یہ کہانی ہمیں شیئر کی ہے لاہور سے ذاکر نے، اور آپ لوگوں کو امید ہے بہت اچھی لگے گی۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ یہ سٹوری ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ نے تو یہ بات سن رکھی ہوگی اور کچھ تجزیہ بھی کیا ہوگا کہ کبھی کبھی وقت سے پہلے کچھ باتوں کا پتہ لگ جانا، خواب کی صورت میں یا بیٹھے بیٹھے محسوس ہو جانا، یہ چیز پہلے ہو چکی ہے۔ اسلام اور مختلف مذہب میں اس کی مختلف اصطلاحات ہیں، لیکن یہ وجود رکھتی ہیں۔ آج کی کہانی میری ایسی ہے، آپ نے بھی سنی تھی کہ میرے خاندان میں وراثت میں ملی تھی۔ ہمیں چند چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے، کبھی اچھا لگتا ہے، کبھی کبھار بہت ہی عجیب سا محسوس ہوتا ہے اور ڈر بھی لگتا ہے کہ کون اتنا نیک بندہ ہوں، مگر اللہ نے اس کی طرف میری صحیح رہنمائی کی اور وہ بہتر جانتا ہے۔ یہ بات تقریباً 2007 کی ہے، جب میں اپنے نوجوانی میں تھا اور ہمارے خاندان میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اور الحمدللہ سب میں بہت ہی محبت، اور اللہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ سب کزن ساتھ ہی کھاتے پیتے تھے اور بڑے ہوئے تھے، اور میرا ایک کزن ہمارا کلاس فیلو بھی تھے اور دوست بھی تھے۔ اور یہ سردیوں کی بات ہے کہ ہمارے امتحان ہونے والے تھے، تو اکثر تیز رات ہم مشترکہ ہی مطالعہ کیا کرتے تھے۔ یہ بات بتاتا چلوں کہ صبح فجر کے وقت پڑھنے کی عادت تھی اور اسے رات کے وقت، لیکن تب ہم مشترکہ مطالعہ کر رہے تھے۔ مجھے کبھی کبھار کسی کی موجودگی کا شدت سے احساس ہوتا تھا، میں بھاگ جاتا تھا، اسے نظر انداز کر دیتا تھا۔ تب ایک دن اپنے ڈرائنگ روم میں پڑھنے بیٹھ گیا۔ جب ہم لائبریری میں پڑھا کرتے تھے، ہمارا ڈرائنگ روم کافی بڑا تھا۔ ڈائننگ کی ایک طرف فل لینڈ فینڈر اور بائک لائبریری کی دیوار موجود تھی جس پر روشن دان ہے 70 کی دہائی کی بڑی بڑی چیزیں بنی ہوتی تھی۔ اس طرف جانے سے بچے ڈرتے تھے، لیکن میں بہت کم ڈرتا تھا۔ اکیلے میں زیادہ ڈر نہیں لگتا تھا۔ اب ہوا یوں کہ ہم مسلسل 4 دن سے پڑھ رہے تھے، تو ایک رات سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر پڑھ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے درمیان سے ہوا گزری، اور ایسی ہوا محسوس ہوئی کہ دیکھی نہیں گئی۔ ایک دوسرے کو گھور کے دیکھا کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ دوبارہ پڑھنے لگے، پھر دوبارہ ہوئی اور ہم متوجہ ہو گئے۔ انسان کی فطرت میں تجسس ہوتا ہے اور ڈر بھی لگتا ہے۔ اچانک جو سامنے میں نے دیوار پہ ڈرائنگ روم تھا، وہاں سے دباؤ کی آواز پیچھے کی پوری کھڑکی سے ٹکر آئی، اور آواز ایسی آئی جیسے ہوا نے ضرب لگائی ہو۔ یقین کریں تب باقی کسی کو کھڑکی یا دروازے پر معمولی سی ہوا نہیں آئی، کیونکہ باہر بالکل بھی ہوا نہیں چل رہی تھی۔ ہم نے دوبارہ ایک دوسرے کو گھورا اور کتابیں بند کر کے کہا سو جاتے ہیں، صبح اسکول جانا ہے۔ اگلے دن ہم سب بھول گئے، کسی سے بات نہیں کی، اور رات ہو گئی۔ اب ہم ساتھ ساتھ سوفہ پر بیٹھے پڑھنے لگے۔ میرا کزن کہتا ہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے، سونے لگا ہوں، ٹانگوں میں درد ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ 30 منٹ بیٹھا رہا، تب مجھے محسوس لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے نظر انداز کیا۔ 5 منٹ بعد پھر سے سامنے دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ مجھے دوبارہ اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میرے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی غیر معمولی سی ہنسی ہو یا میرا سانس اکھڑنے لگے، میں بس لائٹ بند کر کے اپنے کمرے میں بھاگ گیا۔ اگلے دن میرے کزن نے مجھے کہا کہ تم میری ٹانگیں دبا رہے تھے تو میں سکون سے سو گیا تھا۔ بہت حیرت ہے، میں نے دیکھنا شروع کیا کہ میں اور تمہاری ٹانگیں کیوں دبانے لگا۔ تمہاری امی ہوگی، وہ کہنے لگا۔ نہیں، تم ہی تھے بھائی۔ یہ سن کر تو جیسے میری روح کام گئی، اب تو جیسے کسی نے بھانپ لیا۔ ہم کچھ دن اکٹھا پڑھنے کے بجائے اپنا اپنا پڑھنے لگے۔ یہ چیز بہت عجیب تھی اور مضحکہ خیز تھی میرے لیے۔ خیر، میں نے پھر اگلے دن میں یہی کچھ ہوتا رہا۔ میرا کزن بیمار ہو گیا۔ وہاں رات مجھے نیند نہیں آتی تھی، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، کچھ بڑا ہوتا جیسے میری نظروں کے سامنے ہو رہا ہو۔ اب بات آدھی رات کے بجائے رات کو آ گئی۔ ہم کزنز چھت پر واک کرتے تھے، ساتھ کوئی بڑا ہوتا تھا تاکہ بچے اکیلے واک کر کے واپس آ جاتے۔ میرا کزن واک کر کے آخر میں آتا تھا، اس کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی چل رہا ہو، دھیمے دھیمے قدم، اور آواز تیز ہو رہی ہو، جیسے کوئی پائل کی ہو۔ وہ اسے نظر انداز کر کے آگے چلتا اور نیچے آ جاتا۔ ایک دن اس کے کاندھے پر ایسے ہی چلتے چلتے
ہاتھ بھی پڑ گیا تو وہ کافی ڈر کے مارے بیمار ہو گیا اور پھر کافی دم وغیرہ کروا کے ٹھیک ہو گیا۔ میرے ساتھ بات الٹ ہو گئی، میں اکیلا رہنے لگا، کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہر وقت کانوں میں چرخی گھنٹیاں کی آواز آنے لگی اور برے خیالات اور آوازیں جیسے پیچھے پڑ گئی تھی۔ گندے احساسات آنا، کبھی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میری چھوٹی بہن کو بھی آوازیں آنے لگی تھی۔ ایک دن ہم سانگ سن رہے تھے، آوازیں آنے لگی اور ڈیک بند ہو گیا۔ سب ٹھیک تھا، بس آوازیں آ رہی تھی۔ ہم نے آیت الکرسی سامنے دیوار پر لگا دی، جتنی بار لگائے وہ گر جائے، آوازیں اتنی شدید ہو جائے کہ ڈر سے میری بہن کی زبان ہی ٹیڑھی ہو گئی۔ ہم بھاگے اور بابا اور مما کو بلایا، بس ان کو اوپر لے کر گئے بھاگ کر، اور وہ بھی سکون میں آئی۔ اللہ کا نام لے لگے، آہستہ آہستہ اس کی زبان ٹھیک ہو گئی۔ دم سے کافی اثر ہو گیا تھا۔ ہم نے 5 وقتہ نماز شروع کر دی، ہم ٹھیک ہو گئے۔ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا چیز تھی اور کیا ہوا تھا۔ میری سٹوری اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو اس کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔